ریاض میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسا گزرا جب ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا آتا نہیں، اس لیے ہوٹل پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، مگر کھانے کی میز پر تنہا بیٹھتے ایک نوالہ بھی حلق سے اتارنا گویا ظاہر کھانے کے برابر تھا۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر کسی اور میز پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس پہنچ جاتا، اپنے کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ کہتا، یار ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی، وقت کٹ جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عموماً اچھا ہی ملتا تھا۔ ایک دن ایک ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں نے ان کی میز پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا، انکل چلیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے اور پیٹ بھی بھریں گے۔ وہ صاحب بولے، کیوں میاں، چلو چلو اپنا کھانا منگاؤ اور کھاؤ، آ جاتے ہیں مفت خورے کہیں کے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل یہی سمجھا کہ واقعی میں ان سے مفت کھانا کھلانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی، چاچا کھانا میں اپنے پیسے سے منگواؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو وقت کٹ جائے گا۔ خیر وہ نہیں مانے اور میں اکثر کی طرح اس دن بھی کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ گیا۔ رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیار غیر میں بھوکے سونا کوئی حیرت کی بات نہیں، اکثر ہی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک رات کھانا کھانے نکلا تو میز پر بیٹھے ایک نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا نوجوان تھا۔ میں یہاں اس کو مبشر کے نام سے متعارف کرواؤں گا۔ مبشر کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں تو معلوم ہوا مبشر کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی ریاض آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر جا نہ سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پر ملا۔ ارے مبشر، اس وقت تم کیسے؟ کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی لگی ہے۔ 1-2 دن میں گاؤں جا رہا ہوں، 5 سال بعد جاؤں گا اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ مبشر مجھے بتا چکا تھا کہ وہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا، پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خیر مبشر 1-2 دن بعد گاؤں میں چلا گیا۔ بڑا خوش تھا، اس کا چمکتا چہرہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ مبشر کو گئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا۔ ایک دن حسب روایت میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو مبشر ایک کونے میں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا۔ شیو بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ارے مبشر، یہ کیا، تم کب آئے ہو؟ میں نے میز کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ مبشر میری جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی ہوں، آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے ہمارا صدیوں کا تعلق ہو، وہ میرا سگا ہو یا میں ہی اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے مبشر کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے، کب آئے، کیا ہو گیا؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بول۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا، اس لیے بات کرنا مشکل تھا۔ میں مبشر کو لے کر ریاض کی ہارا کی سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کونے پر موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، دھمکی دی، اگر مجھے نہیں بتایا تو میں بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ مبشر ایسا لگ رہا تھا جیسے گونگا ہو گیا ہو، آنکھیں سوال کر رہی تھی مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے دیکھا وہ فضاؤں اور آسمانوں میں ہے، زمین پر تو اسے کچھ نہیں مل رہا۔ خیر کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر میں غصے سے اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھیک ہے، جب مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں۔ اب مبشر اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا، ایسے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ مبشر کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھیں۔ مصطفیٰ بھائی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھائی، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ مبشر، کیا ہوا ہے یار، بتاؤ تو صحیح، خیر تو ہے نا؟ مصطفیٰ بھائی، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی۔ یہ کہہ کر مبشر پھر سے رونے لگا۔ مصطفیٰ بھائی، میرا قصور ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن نہیں تھی، میں نے غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، ہم روکی سوکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا۔ بس یار اتنا کما لو کہ گھر بنا لو۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ مبشر نے کہا کہ میرے بچپن کا ایک دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا، تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی ذرا یہ تو کام کر دے۔ یوں اسے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کو کہتا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا تھا۔ امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھی۔ میں اگر یہاں سے جانے کا بھی کبھی ارادہ کرتا
تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ آزاد کشمیر اپنے گاؤں گیا تھا، مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی تھی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی تھی۔ مصطفیٰ بھائی میں تو برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اسے تو صرف فون پر یا اسکائپ پر ہی بات ہوتی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتے ہوئے اسے جا لیپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک ہفتہ ایسے ہی گزرا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے۔ بیوی نے کہا میں آپ کو کہتی رہی کہ آپ آ جائیں، مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد بن گیا ہے، تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا اس میں میرا قصور نہیں، آپ شادی کے 1 ماہ بعد چلے گئے، آج پورے 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ ہم دونوں میں ذہنی آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے چلاتے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم لوگ نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ ارشد نے جواب دیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا کہ آپ کی مما اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ مبشر اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر آباد کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے، تمہاری بیوی تمہاری رہی اور نہ تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھیں۔ اس نے کہا مصطفیٰ بھائی نہایت تلخ رہا یہ سفر میرا۔ میری زندگی کی ساتھی کسی اور کی ہم قدم ہو گئی ہے۔ زیادہ افسوس تو یہ ہے کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر تباہ و برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس نہ تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزام لگا دیے، مگر میں جانتا تھا یہ قصور اس کا نہیں، میرا اپنا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے، مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ پر ہی اپنی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تھا تاکہ وہ جو دلہن 5 سال پہلے تک اپنے شوہر کی راہ تکتی رہی، اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر مبشر پھر خاموش ہو گیا۔ ہارا کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ مبشر کے اندر سے اٹھنے والا تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے لیے مبشر کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد مبشر مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے معلوم ہوا مبشر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں مبشر قصوروار تھا، اس کی بیوی گناہ گار تھی، یا امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ملتے ہیں کل عزیز سبق آموز کہانیوں اور واقعی کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔